بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلم کے ایک مرزا محمد علی صاحب ہیں جو انجینئر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یقیناً ہوں گے، تو وہ ان کے بارے ان سے لوگ کافی متاثر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی ہوں، نہ میں کچھ ہوں، نہ سنی ہوں، بس میں ایک کتابی ہوں۔ کتابی نہیں ہے، وہ شتابی ہیں، یعنی کہ وہ جلد باز ہے، اور ہر معاملے میں وہ شتابی جو آدمی ذہن سامنے آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن ہمارے شیخ ہیں مولانا ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، وہ اسپیشل ان کا رد کرتے ہیں، تو یہ ان کا ہی موضوع ہے، ان کا ہی چیپٹر ہے، اور وہ اس پر رد کرتے ہیں۔ وہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست احباب جو ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، وہ اس حوالے سے ان کا رد سننا چاہتے ہیں، تو ایک ہی سائڈ نہیں دیکھنی چاہیے، دوسرے کو بھی پڑھنا سننا چاہیے۔ تو وہ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ ہے، ہمارے جامعہ کے ہی شیخ ہے، ہمارے شیخ الحدیث ہیں، جیسے جامعہ امام بخاری میں، ہمارے جامعہ میں وہ صحیح البخاری پڑھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی ذمہ داری ہے، سمجھ لیں کہ ذمہ داری ہم نے بھی اس میں شامل ہیں، لگائی ہوئی ہے کہ وہ جو ساتھی اس حوالے سے یعنی کہ پوچھنا چاہیں یا انفارمیشن لینا چاہیں، ہاں یعنی تردد میں ہیں، تو وہ ان کو رہنمائی کریں، اور وہ ان کی میڈیا پر کلپ الاصلاح کے نام سے غالباً وہ آتے ہیں، ان کو وہ سنیں، اور ان کو پتہ آپ ساتھیوں کو بتا دیں ان کا۔ مزید ہم کو زیادہ اس پر بحث ان پر کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ میں تو برحال کوئی زیادہ قابل ذکر نہیں سمجھتا، لیکن اپنے دوستوں سے یہ بات ضرور شیئر کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بات میری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لکھ لیں اور نوٹ کر لیں، تو اور زندگی میں اس کو اپنے پلے باندھ لیں کہ ہر وہ شخص، چاہے وہ کوئی ہو، نام اس کا کوئی ہو، ٹائٹل اس کا کوئی ہو، وہ کہے میں علمی ہوں، اور میں کتابی ہوں، اور میں بابی نہیں ہوں، وابی نہیں ہوں۔ تو علمی کتابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب سے جو خود سمجھتا ہے وہ دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان سے پہلے بھی تو دنیا گزری ہے نا، جو کتاب جو لکھنے والے تھے، کتاب جو دنیا میں لانے والے تھے، وہ کتاب۔ اپنے آپ کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا شاگرد بھی کہتے ہیں۔ اس پہ تو جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری لمحات جو ہیں وہ میرے پاس سے بھی گزرے ہیں۔ اس دن جامعہ امام بخاری سرگودا مقام یاد میں ہی وہ تشریف فرماتے، صحیح البخاری کو اٹھایا پڑھانے کے لیے، اور سینے پر ہی رہی، اور وہ گرے بے ہوش ہو گئے۔ تو اس سے چند دن پہلے مجھ سے اس حوالے سے بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور پوری تحقیق و تفصیل ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ شیخ صاحب کا نام جو ہے وہ غلط استعمال کیا گیا، اور ہمیں خطرہ تھا کہ ان کی موت کے بعد یہ ان کا نام استعمال کرے گا اور ایسا کرے گا۔ وہ بارہا دفعہ اس سے برات کرتے تھے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک دیکھیں نا، ایک بندہ مجھ سے فون پر باتیں کرتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، میں اس کو جواب دیتا رہتا ہوں، یا اس چینل کے ذریعے وہ ہم سے سوال بھیج رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو کل کوئی بندہ کہے کہ میں ان کا شاگرد، میرے حوالے سے کہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، یا کوئی میرے پاس آ کے یہاں بیٹھ کے مجھ سے سوالات پوچھتا رہے اور جوابات لیتا رہے اپنی تحقیق کے لیے، اور بعد میں کہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، تو ایسی کوئی ریکارڈنگ یا ایسی کوئی چیز پیش کر دے تو وہ یقیناً وہ شاگرد تصور نہیں ہوگا جس کو معروف معنوں میں شاگرد کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان پر جو ہے جھوٹ بولا گیا ہے حضرت شیخ پر، تو بولنے والے یقیناً اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ میں آئیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو غلط طور پر منسوب کیا اور علمی نسبت جو ہے غلط کی ہے۔ لیکن جو میں نصیحت کر رہا تھا دوستوں کو اس حوالے سے کہ آپ پلے باندھ لیں یہ بات میری نصیحت کے طور پر، کہ ہر وہ شخص جس کا نام کوئی ہو، ٹائٹل کوئی ہو، وہ پہلا مرزا ہو یا بعد کا مرزا ہو، کوئی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی شخص ہو، جس بندے کی زبان سے، جس بندے کی تحریر و تقریر و قلم سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی نبی علیہ السلام کا صحابی محفوظ نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی، اس کو دیکھنے کی، اس کو سننے کی، اس پر سمجھنے کی، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی۔ سمجھ لیں، لکھ لیں کہ وہ شخص گمراہ ہے۔ یہ بات میری دوبارہ میں دہرانا چاہتا ہوں، ہر وہ شخص جس کی زبان تحریر و تقریر سے نبی علیہ والسلام کے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی محفوظ نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بندہ گمراہ ہے، وہ بندہ حق پر نہیں ہے، اور صحابہ حق پر تھے اور وہ بندہ حق پر نہیں ہے۔ اس کو سننے، اس سے محبت کرنے، اس سے پیار کرنے، اس کو لائک کرنے اور اس کو چاہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہوگا؟
جس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہیں، رسول اللہ کی جماعت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا بھائی ایمان ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ مغفور ہیں، سارے صحابہ مرحوم ہیں، سارے بخشے ہوئے ہیں، سب پر اللہ کی رحمتیں ہیں، سارے کے سارے جنت کے حقدار و وارث ہیں۔ وہ تمام بخشش کے ذرائع جس کی امید ہم لیے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کو بدرجہ تم وہ ساری خوبیاں حاصل ہے۔ کیا ہمارے لیے رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، صحابہ کرام کے لیے نہیں ہوگی؟ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، کیا صحابہ کرام کے لیے نہیں ہوگی؟ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ سے ورچ کریں گے، کیا وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں کریں گے؟ لہذا ساری مغفرت کے وہ ذرائع جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، صحابہ کرام ہم سے پہلے کہیں ان ساری چیزوں کے حقدار ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں، وہ معاف کیے گئے ہیں، وہ جنت کے حقدار بن چکے ہیں، جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جس بندے کے زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے نا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے، آنکھیں بند کر کے لیے کہہ دیں اور لکھ دیں کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ انجینئر ہو یا کوئی بڑا سکالر پروفیسر ڈاکٹر ہو، کوئی ہو، جس کی زبان سے صحابہ کرام سن لینا آپ زندگی میں کہ یہ صحابی رسول کے خلاف بات کر رہا ہے، بس چھوڑ دیں، بس اس سے برات کریں، اس سے دور ہو جائے، اس کے قریب بھی نہ بیٹھیں، سمجھ لیں کہ یہ بندہ گمراہ ہے اور گمراہی پھیلائے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایمان دنیا کی اصل ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ بات کرتے ہیں وہ حدیث کے نمبر بھی بتاتے ہیں، وہ بخاری شریف کے حوالے بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے بندے سے دین بھی حاصل نہیں کرنا، دین نہیں لے سکتے آپ، اس لیے کہ اس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہیں۔ شروع میں یہی بات کہی تھی کہ ویسے اس سے تعلق اس کو سمجھانے کے لیے یا اس پر بحث کرنے کے لیے یا اس کو کوئی ہدایت کا نسخہ دینے کے لیے اس سے رابطہ تعلق معاملات میں ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کو فالو کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، اس کو اپنا رہنما سمجھنا، اسے دین لینا، یہ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کے جس سے محفوظ نہیں ہے اسے دنیا کا کون محفوظ؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے بھائی جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جس سے پہلے مسلمان یعنی صحابہ کرام جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، یعنی جس سے پہلے مسلمان محفوظ نہیں ہے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھائی تم بھی محفوظ نہیں ہو اس سے، جس سے صحابہ نہیں نا محفوظ، اس سے تم بھی محفوظ نہیں۔ وہ پہلے مسلمان تھے، ہم بعد میں ہیں، وہ ہمارے آباد تھے، ہمارے اجداد تھے، وہ ہمارے روحانی باپ تھے جو اسلام دین شریعت جن سے ہم نے لی ہے، جس کی زبان سے وہ محفوظ نہیں ہے ہم اس سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ لہذا مسلمان وہ ہے جس سے صحابہ کرام محفوظ رہیں، جس سے صحابہ محفوظ نہیں ہیں وہ اپنے ایمان کا گلہ کرے، وہ شہرت کے جس درجے پر بھی پہنچ جائے اس کی کوڑی کی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے پیار کیجئے، اسی پر جیے اور اسی پر مریے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔